ختم نبوت کا دفاع جو ہم نے کیا ہے وہ کس نے کرنا تھا؟ سرکار جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ ان کلموں کو انڈورس کیا ہو، اور جنہوں نے ان کو کتابوں میں چھاپا ہو، جنہوں نے اس کے دفاع کے اوپر مناظرے لڑے ہوئے ہوں، وہ کس منہ کے ساتھ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے تو خود ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں، کبھی کشف کے نام کے اوپر، کبھی الہام کے نام کے اوپر، اور کبھی جو ہے وہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کہ آسمان اور زمین کا کوئی رشتہ موجود ہے وہی کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہاں سے دفاع کیا؟ پھر کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں ہم کشف الہام میں یہ نہیں کہتے کہ کوئی احکامات ملتے ہیں، احکامات صرف پیغمبروں کو ملتے ہیں، باقیوں کو صرف خوشخبریاں ملتی ہیں۔ سرکار وہ خوشخبریاں جو کشف الہام سے نہیں ملیں گی، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات، خوشخبریاں باقی ہیں، بشارتیں۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا وہ خواب ہیں، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت علیہم السلام، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے۔ تو کہہ تو دیتے ہیں جناب نے بزرگوں نے کبھی الہام میں یہ دعوے تو نہیں کیے ہیں۔ سرکار آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیں، تمام بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، صرف شریعت کے احکام نہیں لے رہے، دعوے کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ چھپتے تھے یہ کہہ کے کہ نہیں جی وہ بزرگان دین جو ہے نا وہ شرعی کوئی احکام تو نہیں لے رہے ہوتے جی، وہ اگر شرعی احکام لیں تو ہم کہیں گے ختم نبوت پہ ڈاکہ، ہم تو کشف الہام کو یہ مانتے ہیں بس کوئی بشارت ہوگی۔ یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے، الہام کس کا؟ ولی کا۔ جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے، نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ یہ بشارت ہے، عقیدے بتا رہے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں کیا کیا اشعار لکھے ہیں کہ قیامت تک جتنے دن طلوع ہوں گے وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوگا۔ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، میں اپنے سارے مریدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سرکار یہ ساری چیزیں علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عقیدے ہیں، یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ آپ پیغمبروں والا ٹائٹل ان بابوں کے بارے میں کلیم کریں، کبھی کشف کے نام پہ، کبھی کرامت کے نام پہ، اور جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے۔ اچھا وہ سٹوری پوری پتہ کیجئے، ایک خاوند، درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا۔ اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی، اس نے کہا میں تنوں نیڑے نہیں لگن دینا جو تک تو بھی حفظ نہیں کرتا، تو ٹائم قیامت آ گئی۔ یہ میں کیا وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا، بابا جی بابا جی بابا جی۔ وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس، بابا جی بڑے پریشان ہوئے، ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں، تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی۔ تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے، یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے، اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے۔ یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے، شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں۔ یہ کرامتی بھی ہے پیچھے ویاہ وڑیا سی کہ وہ ایک شادی
ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا, تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے, سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے, وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا, جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں بشارتیں, بشارتیں نہیں, آپ ڈائریکٹ احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے, ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں. ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار, اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں, ختم کر دیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے فیل ہو گئے نا آگے. اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھیں, دائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف, بائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں, بلکہ ایسے کٹیں ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے, کرامت پھر مانیں گے. چلو دوبارہ ضرورت بھی پائے گی, صرف اس ٹائم صاف ہو جاتا بھی مان لیں گے. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا. تو مینارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا, اور نہرلے پولتے آگے مل گئے. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. ہاں پکڑ کے اتارے ہے, یاد رکھنا جے. ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی, بخاری میں الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی. ہاں اور تواڈے پیر, اور پھر نام اس طرح لیتے ہیں خواجہ باو لاکھ نقش بند, اور تسی 50 بھی نال اور رکاب لا دو, سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پیندا. یہ جواب ساڈے اسٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا, میرا نام پورا بھی نہ بولن تو سارے بابے غائب ہو جاندے جو تو. ہاں انجینئر محمد علی مرزا تو بولنے ضرورت نہیں ہے, صرف انجینئر بول دیں. کدھر کوئی کرامت سنا رہے ہیں نا آپ کہیں جی وہ انجینئر, اینڈ سارے ویکھن گے جے, سارے بابے غائر. ہاں توزی اڈے اڈے ابو الحسن خرقانی وہ جی معبود غزنوی نے ان کو کرتا دیا تھا سومنات پہ, انہوں نے اتنے حملے کیے کامیاب نہیں ہوئے. پھر انہیں یاد آیا کہ میرے پیر نے مجھے دیا ہوا تھا کرتا, تو انہوں نے رات کو کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو کامیابی ہو گئی. بابا جی خواب میں آ گئے اور وہ ناراض ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ دعا کرتا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا.
تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ تو سارے مسلمان ہو جاتے. آج بھی نہیں ہوئے. آج بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کی سرزمین میں میجورٹی کافر ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملائیں تو آدھے سے زیادہ کافر ہیں. اور سب سے بڑھ کر کیا نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سارے مکے کے لوگوں نے، پوری عرب کی سرزمین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کا یہ حال ہے تو ابو الحسن خرقانی دا کرتا تے شے کوئی نہیں. ہاں صحابہ لے جاتے نا قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتا. مسلم شریف میں موجود ہے، اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. رسول اللہ کے تو کرتے کے دھون میں بھی شفا ہے، نبی علیہ السلام کا کرتا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے قادسیہ اور یرموک میں پیش کیا. جنگ یمامہ میں تو کم از کم پیش کر دیتے، جہاں جنگ بھی مسلمہ کذاب سے تھی تو شروع میں مسلمان ہار بھی گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور جیتے. تو لے جاتے رسول اللہ کا کرتا. اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کے بارے میں کوئی صحابہ کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ، یار نبی علیہ السلام کو خود دیکھ کے کیا صحابہ اکرام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافروں نے؟ تو اس طرح کی جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو جب کمپیریزن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے، تو ہم نبی علیہ السلام سے ہی کمپیریزن کروائیں گے نا. کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ ان کو وضو کروایا تو لوٹا جب رکھا تو اس کی ٹوٹی جو ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں تھی. یہ کیڑا دین ہے جی؟ تقوی ہے. اچھا رک جاؤ، رکو ذرا، صبر کرو، آگے بھی ٹرنا ہے. کہتے ہیں جی ان کو اتنا غصہ آیا. اچھا یہ کوئی اس نے کو قتل کر دیا تھا بندہ؟ کہتے ہیں جی اتنا غصہ آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مرید کی طرف جب دیکھا جلال بھری نظروں سے تو وہ وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا. وہ جلال کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا. شہید نہیں لیا انہوں نے، فوت ہو گیا. تو پوری زندگی بیچارہ وضو کروانا رہا، انتے مر گیا رام موت، شہید پھر بھی نہیں ہویا. کوئی فائدہ نہیں ہویا بابے نو وضو کرانے دا. اچھا یہ بابا جی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے، بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں. آپ نے یقیناً ایسے نہیں کیا ہوگا، ہم نہیں سوچ سکتے یہ حرکت کر. پھر کہتے ہیں پھر ایک نظر لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی ٹھیک کر دی. تو ہم نے کہا کہ خدا کے لیے یہ ادھر اگر نظر مار کے ٹوٹی ٹھیک ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو بندہ مارنا ضروری سی. قتل ناحق کر دیا آپ نے یار، قتل ناحق کیا. اب میں آپ کو اپنے امام کی بات سناؤں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، آپ کو وضو کروایا ہر وقت، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں نے وقف کر دیا مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے. 10 سال کا تھا میں، اور حضور کی جب وفات ہوئی میری عمر 20 سال تھی. مجھے حضور کسی کام سے بھیجتے تھے تو میں اب 10 سال کا بچہ، یار ہمارے بھی بچے ہیں، حضور کام کے لیے بھیجتے تھے، کہتے ہیں میں باہر نکلتا بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور مجھے بھول ہی جاتا تھا مجھے کسی کام سے بھیجا ہوا ہے. کافی دیر بعد حضور آ کے کبھی پیچھے کھڑے ہوں، مجھے پیچھے سے آ کے پکڑیں پیار سے اور کہ 19، یعنی نام تو انس تھا نا، تو پیار اور محبت کے ساتھ 19، میں نے تو تجھے اس کام بھیجا تھا. اچھا یا رسول اللہ بھی کر کے آتا ہوں. اور انس ابن مالک کے الفاظ ہیں، مجھے حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تواڈے بابے نگاہ مار کے مرید ساڑ دین، اور ہمارا پیر وہ ہے کہ جس نے 10 سال میں کبھی اپنے اس مرید کو یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے غوث کتب تو رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے ہوتے ہیں اور حضور کی سنت پہ چل چل کے وہ یہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں. کھیت مٹی اے سنت عمل کیتا ہے کہ مرید ساڑ دیتا جی. اب مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں. مرشد پاک کی فرماندے نے، مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر مرشد پاک کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں تو ساڑ، تو مار، اس نے اپنے کمرے میں مار جانا ہے جی.
اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا جس نے کیڑے نکال. اور یہ کو پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نو نہیں جانتا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لوگ. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوتی. تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے. سرکار سب نے مرنا ہے, مرنے سے کس کو انکار ہے, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ جو لوگ دین کو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں اور دین کی صحیح تعلیمات بتا کے گئے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. یہ دیکھ لیں امام بخاری, امام مسلم, ان کے زمانے میں ان کو اتنی دنیا نہیں جانتی تھی, اللہ نے ان کی کنٹریبیوشن قبول کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا, تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا, وہی آیا تھا غزنی سے لے, یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا, بابے نے بویا. تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی, تو کیا جانے با یزید کیا. با یزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے. وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقابت. تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا با یزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کی ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یا تو بلانا ہم سب کو کبھی, تو اسی طرح چلا نہ لائف, تو پھر تو بات کر با یزید, پھر ہم تجھے بتاتے ہیں با یزید ہے کیا. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں, کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی. تو پھر باتیں ہوتی ہیں, پھر تو بھی بتا با یزید اور میں بھی بتاؤں با یزید کیا ہے, پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا, پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا ہے. تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے, اگر اس کو اتنی سیاستہ پہ عبور ہے تو اللہ کا شکر ہے. کیا امام احمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی, تو وکھری پڑھا ہے سیاستہ جا کے, انہوں نے بھی پڑھی تھی, اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی. تو یہ عجیب تماشبینی نہیں ہے حضرت جی. اور اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. دیکھو اللہ کا شکر ہے, یہ دیکھو نا, یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے. آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں, آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی, اب حضرت باجدید کو. تو اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اقوالا جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجدید بستامی کے خلاف بکواس کرنے ہیں. 1000 سال داتا حضور کو آگے تو بوتا ہی ہے, کیا تجھے زیادہ دین آ گیا. سلطان الہند وہاں کھڑے ہو کے سروڑ کر کے کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود
देखा करो कि हमारे बड़े थे क्या है। बाबे का एक वखरी जहां होता है, बुलाना कभी हमें भी, सरकार फिर बुला रहे हैं, आ जाए, अकेले आए, बॉडीगार्ड नीचे रुकेंगे। फिर तू भी बता बायजीद क्या होता है, मैं भी बताऊंगा बायजीद क्या होता है। मैंने तो बता दिया जो बताना था, हाँ, आपने क्या बताना है आगे हमें। फिर वो एंड पे जा कहते हैं उल्लू के पट्टे, ये भी उसमें उन्होंने कहा। कोई गुस्सा नहीं आया, ठीक है, सूफिया का यही अखलाक होता है, पता चल गया दुनिया को, अंदर का अखलाक ये था, वो आपका निकल आया। तो वो सुना रहे हैं कि जी वो एक कश्फुल महजूब से वाक़या उन्होंने बयान किया है, अली बिन उस्मान अजवेरी के एक पीर भाई का। वो कहते हैं कि मुझे एक पीर भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे पीर साहब की, मुझे वैसे ही वो अली बिन उस्मान अजवेरी को भी पीर भाई कहानी करा गया, इन्होंने खुद नहीं देखा, उन्होंने पीर भाई ने उन्होंने मरवाया, कहानी कराती। वो कहते हैं जी जो मेरे शेख थे अबुल फजल खुतली, तो उनके बाल बड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि या अल्लाह इतना अरसा हुआ है तुझसे पैसे नहीं मैंने मांगे, लेकिन अब तेरे नबी की सुन्नत टूट रही है, तो निगाह मार के बाल काट लेते हैं ना अपने, नहीं कटते सरकार, वो कैंची से ही कटते हैं, तो पैसे दे दे। तो कहते हैं कि वो पीर भाई मेरे कहते हैं मैं दरख्त पे चढ़ा हुआ था, रेशम के दरख्त पे, तो नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना, दरख्त, उसके सारे पत्ते, उसकी सारी जड़ें, जड़ें ही वो, और जड़ें ही बैठे हो, हाँ ना, एंड देखे हाँ ना, हाँ, यानी मेरे को वीडियो पे ही है, होती क्लिप चाहिए तो मिल जाएगा, कहते ना हाँ ना, मैंने खुद देखा हुआ है। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ, सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया, और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। और फिर वो कहते हैं वो सन्यासी बाबा था एक, और वो एक हजरत के पास गया, और जब वो नमाज का वक्त हुआ तो संजय के लिए जो ढेलियां मांगी, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो, वो जिस ढेले को पकड़ते थे तो वो सोना बन जाता था। ये देखें, और आपके कितने लोगों ने, अक्सर आपने सुना होगा कि एक हकीम था, उसके पास एक चीज थी, वो सोना बना लेता था। सरकार साइंस ने आके आपकी मट्टी पलीद कर दी है, सोना बन ही नहीं सकता। सोना एक ऐसी यूनिक धात है जो किसी दूसरी धात में से नहीं बन सकती। ये जितनी आपकी स्टोरी है सब झूठी साबित हो गई हैं। अब तो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का बन चुका हुआ है, ये बन ही नहीं सकता। बाजुकात एक चीज में से दूसरी निकल आती है, लेकिन ये सोना वो धात है जो इस तरीके से नहीं बन सकती। वो कहते हैं जी वो ढेलियां सोने की बन गई, और उनको स्तंजे के लिए वो नहीं मिला। अंदाजा करें सरकार, फिर आपको लोग इसी तरीके से फिर छेड़ते हैं ना कि बाबा जी रॉन्ग नंबर, बाबा जी अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो मुल्क की गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते, फिर हम गरीबों से चंदा क्यों मांगते हो? ठीक है, और यही हुआ है ना। हम तो कहते हैं इसको छोड़ दें, हम आपको अपने नबी से मिसाल देते हैं। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 92 है कि ए नबी इस्लाम, जब आपके पास गरीब लोग आते हैं कि रोमन अंपायर के खिलाफ गज़वा तबूक में हम आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सवारी मौजूद नहीं है, तो आप हमें सवारी और रास्ते का साजो सामान अरेंज कर दें, हम आपके साथ जाएंगे। और आप कहते हैं मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता कि तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम देखते हो कि ये इस हाल में वहां से लौटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जिहाद में नहीं जा सकेंगे। तो नबी इस्लाम ने नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखो तो सोना, तो नहीं हुआ। सूरह तौबा आयत नंबर 92,
پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ جا کے پڑھ لیں. پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شیعی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ملی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام سے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی گاڑیوں کے لیے نہیں, اپنے محلات کے لیے نہیں, اللہ کے لیے رقم اکٹھی کی ہے. آپ پھر کرامات جب بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اور دنیا اخبار میں چھپا ہے. پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں. نمبر 1 جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے. نمبر 2 یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے. یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالجز بھی ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز. انہوں نے باقاعدہ اپنے اس کا پھر میں نے کوئی 1.5 گھنٹے میں 1.25 سے 1.5 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا. اس مضمون کا 17 علمی پوائنٹس کا جواب دیا ہے. اور مجھے سرسید احمد خان کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے ہوئے تو نہ ہم سے منواؤ. جی تختے بلقیس آ گیا سرکار, تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو, ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا. اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ بھی آپ نے بولنا ہے. اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو, اپنے علماء کو, کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے. اگر کوئی جنا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے, اور ٹائم قیامت تک ہے. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. ٹھیک ہے, یہی مکمل ہو گیا. کو رہ گیا اور 5 تن پاک پورے ہو گئے. ٹھیک ہے جی.